السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے پہلے بہت اہم بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ الفقہ الاسلامی یا اسلامک فقہ، اسلامک لا، جس کو تحریری طور پر محفوظ کرنے، تحریری شکل دینے اور قانون کی صورت میں اس کو منضبط کرنے، مدون کرنے کا جو کام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اور آپ کی جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ ہے، شورائی فقہ کی بنیاد آپ نے ڈالی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی سیم دور ہی ہے، ایک ہی زمانے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ سینئر ہیں، دوسرے نمبر پر امام مالک ہیں، پھر تیسرے نمبر پر امام شافعی ہیں، اور چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی آتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ذوق تھوڑا سا مختلف تھا۔ حدیث کا درس ہوتا تھا، کوئی مجال نہیں تھی کہ کوئی بات کرے سامنے۔ بڑے ائمہ دین سامنے رہے ہیں امام مالک کے، لیکن ان کا ذوق یہ رہا ہے کہ حدیث کے سامنے ایک جلال تھا اور آپ کی مجلس میں ایک رعب چھایا ہوا ہوتا تھا، تو وہ شان ہی مختلف تھی، انداز ہی مختلف تھا، کتنا رعب ہوا ہوگا۔ شاہانہ انداز میں درس حدیث آپ دیا کرتے تھے، تو کوئی سامنے آ کر اگر انہیں بات کرنے کی ہمت کسی کو نہیں پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عظیم محدث جو ان کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ روزانہ عبارت شاگرد سے پڑھواتے تھے، تو انہوں نے آ کر جب کہا کہ پڑھو، آج کی روایتیں پڑھی جائیں، تو وہ جو ہے پڑھنے کے بجائے کہنے لگے کہ آج آپ پڑھیں، ہم آج سننا چاہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا تو یہ کافی بڑی گستاخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم پڑھو۔ پھر شاگرد نے پھر کہا کہ آپ پڑھیں، یعنی وہ اس دن ذرا سننا چاہتے تھے۔ ایک ہے روایت میں بہت ساری شکلیں ہیں، کبھی طالب علم پڑھتا ہے اور کبھی استاد پڑھتا ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ تو ایک شکل پر تو عمل ہو رہا تھا کہ طالب علم پڑھتے ہیں، قراءہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہے سماع، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت فلاں، میں نے فلاں سے یہ سنا۔ تو استاد سے سننا یا استاد کے سامنے پڑھنا، یہ دو شکلیں ہیں حدیث کی اجازت حاصل کرنے کی۔ تو اس دن شاگرد یہ چاہتے تھے کہ سماع کی دولت ان کو حاصل ہو، سماع کا شرف ان کو نصیب ہو، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بار بار انہوں نے حکم دیا اور یہ کہتے رہے کہ پڑھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کوڑے بھی لگوائے، ان کو کوڑے بھی لگوائے، تو بالآخر پھر کہا کہ اس کے بعد پھر کہا کہ حضرت میں تو یہی چاہتا تھا کہ آج سماع مجھے حاصل ہو جائے۔ تو امام وجہ جب معلوم ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر اس شاگرد سے معافی مانگنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ معافی مانگی۔ جب اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو گستاخی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ معافی مانگ رہے تھے، بلک بلک کر رو رہے تھے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ معاف اس صورت میں کروں گا کہ جب آپ اتنی حدیثیں مجھے سنائیں گے۔ تو بالآخر وہ حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، اور اس کے بعد وہ جو ہے معافی حقوق العباد کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے وہ حدیثیں سنائی، تو وہ مار کھا کر اس دن سماع کا شرف حاصل کیا۔ تو خیر وہ زمانہ بھی کچھ اور ہوگا، شاگرد بھی کچھ مختلف ہوں گے، استاد بھی کچھ مختلف، وہ باتیں ہی کچھ اور ہوں گی۔ سبحان اللہ، ان حضرات کا دیدار جن لوگوں نے کیا ہے ان کا کتنا بڑا بلند مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، ہزاروں کی تعداد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شاگرد بیٹھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ورق ہوتے تھے، کتابوں کے صفحے الٹنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جب ورق الٹتے تھے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی،
ایسی خاموشی چھائی رہتی تھی، ایسی خاموشی چھائی رہتی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود ہیں اور ورق الٹانے کی کوئی آواز نہ آئے. تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ عظمت حدیث کتنی زیادہ تھی، درس کا ادب کتنا تھا، درسگاہ کا ادب کتنا زیادہ تھا، استاذ کا ادب کتنا زیادہ تھا، حدیث کا ادب کتنا زیادہ تھا کہ ایسی خاموشی چھائی رہتی تھی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، ٹیک نہیں لگاتے تھے کہ حدیث کے تابع ہم ہو جائے، بلکہ یوں کبھی ٹیک نہیں لگائی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہوگا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہوگا. سبحان اللہ. چہرے کا رنگ مسلسل بدل رہا تھا، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لال پڑ رہا تھا، پیلا پڑ رہا تھا، سیاہی پھیل رہی تھی اور عجیب کیفیت جسم کی ہو رہی تھی، لیکن حدیث کا درس وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. حدیث کا درس جب مکمل ہوا تو اس کے بعد کہنے لگے کہ بچھو کپڑے کے اندر داخل ہو چکا ہے اور 17 مقامات پر وہ بچھو ڈس چکا ہے، 17 مقامات پر. لیکن یہ حدیث کے ساتھ نبی کریم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، حدیث شریف کی عظمت دلوں میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ فرمایا کہ یہ تو حدیث کے درس کے ساتھ گستاخی ہو جائے گی اگر میں ہلوں یا کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤں. چلے وہ ڈسنے دے اس کو، بعد میں اس کا حل تلاش کر لیا جائے گا، لیکن حدیث کے درس میں درمیان میں ناغہ آ جانا یا حدیث سے دوسری طرف درمیان حدیث میں حدیث سننے سنانے کے دوران یا اس درمیان میں کسی اور طرف متوجہ ہونا، یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کے مترادف ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث سننے کے لیے دل کا اس طرح متوجہ ہونا اور اس انداز میں اپنے آپ کو خاموش کرنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے الگ تھلگ کر لینا، یہ کتنی بڑی عظمت پر دال ہے. خیر، میں بتا رہا تھا کہ ان تدوین اسلام کا کام، حفاظت اسلام کا کام، دین اسلام کو قانون کی صورت میں، آئین کی شکل میں محفوظ کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرے ائمہ دین سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور سر فہرست جن کا نام ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. ان ائمہ دین کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے. وہی صحیح حدیث کا جو مفہوم ہوگا، مطلب ہوگا، وہی ہمارا مذہب ہے. شرح المہذب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا یہ عام مطلب مراد نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے جو بھی ہو وہ آئے اور یہ کہہ دے کہ میرے پاس صحیح حدیث ہے اور یہ امام شافعی کا مذہب اس حدیث کے خلاف ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس کے خلاف ہے، لہٰذا میں اس کو چھوڑتا ہوں اور اس کو اختیار کرتا ہوں. انٹرنیٹ سے، موبائل سے اور بعض چیزوں سے، یا اپنے جو معمولی قسم کے جو استاذ ہیں ان سے کچھ باتیں سیکھ لیں اور پھر اس کے بعد دین کے اماموں کے خلاف زبان طعن دراز کرنے کی گستاخی. الامان والحفیظ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو علم کے ابجد سے بھی ابھی واقفیت نہیں ہے، حدیث کا مفہوم، مطلب، شرح اور تشریحات یہ کچھ معلوم نہیں ہے، فقہ کے ابتدائی علم سے بھی ناواقف ہیں. وہ جناب ائمہ دین کے خلاف یہ کہتے ہوئے کہ میرے سامنے حدیث ہے. اچھا، پھر ان کا یہ جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. تو امام ابو حنیفہ نے بھی کہا، امام شافعی نے بھی کہا، دوسرے اماموں نے بھی کہا، لہٰذا جب صحیح حدیث مل گئی یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. تو پہلی بات تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا یہ چاہوں گا، چند باتیں اس قول کا غلط استعمال جو آج کے دور میں کیا جاتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ائمہ دین کے خلاف، دین کے اماموں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے اور جو گستاخیاں کی جاتی ہیں،
جو راگ الاپے جاتے ہیں، جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، حدیث سے ان کا کوئی مس نہیں ہے، کوئی ٹچ نہیں ہے، اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قیاس اور رائے کی بنیاد پر اپنا مذہب انہوں نے بنا لیا، تو اس کو آپ جب مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے بارے میں جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں، جو زبان طعن دراز کی جاتی ہے، جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہیں، جو غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، وہ سب غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اصول یہ بنایا ہوا ہے کہ صحیح حدیث کو ہمیشہ ترجیح دی جائے۔ تو حدیث کو ترجیح دینا، حدیث کو مذہب کی بنیاد بنانا، یہ ان حضرات کا اصول رہا ہے، یہ ان حضرات کا وتیرہ رہا ہے، ان حضرات کا وتیرہ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اصول کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا جملہ، اس قسم کا لفظ، اس قسم کا کلمہ جب ان کی زبان سے نکلا اور آپ بھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اگر اس کے بارے میں ہم سند پوچھیں، سند کہاں سے، وہ سند بتا نہیں سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، حدیثوں کی سند بہت ڈھونڈتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ سے یہ بات آیا منقول بھی ہے یا نہیں، اس کی سند وہ بتانے سے قاصر ہیں، سند بتانے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ لو فرضنا ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات کہی ہے اور آپ بھی درست مانتے ہیں اس کو، اور اس کو پھر اپنے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو ہم یہاں یہ بات کہیں گے کہ ان ائمہ دین کے بارے میں جو یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ رائے اور قیاس کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے، تو یہ غلط جو پروپیگنڈا ہے اس کا قلع قمع آپ نے کر دیا، اس کو غلط آپ ہی نے گویا ٹھہرا دیا، غلط آپ نے کر دیا۔ چنانچہ ان کا یہ اصول اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو انہوں نے غیر معمولی زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کو بنیاد بنایا ہے۔ تو چنانچہ یہ بات ہے کہ بعض مرتبہ بعض مسائل کے حل میں حدیث، تمام حدیثیں سامنے نہیں آئی، کچھ حدیثیں ممکن ہے کہ ان کے سامنے نہیں آئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد ابن الحسن الشیبانی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر ابن الحزیل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حسن بن زیاد، تو ان کے قول کے مطابق مذہب حنفی میں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ خود ان کے شاگردوں نے امام کے قول کو مذہب میں مفتابہی قول، یعنی ایسا قول جس پر مذہب میں فتویٰ دیا گیا ہو، القول المفتابہی ہونے کا درجہ نہیں دیا۔ یہ اسی اصول کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، تو اس پر عمل ہوا ہے، اور ان کے شاگردوں نے یہ فریضہ بجا لانے کی کوشش کی ہے اور یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور امام کے قول کے مطابق فتویٰ نہ دینے کے حنفی فقہ میں، الفقہ الحنفی میں، مذہب حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دینے کے بجائے ان کے شاگردوں کے اقوال کے مطابق جو فتویٰ دیا گیا ہے اس کے پیچھے یہ جملہ بھی کار فرما ہے کہ بعض اوقات شاگردوں نے مزید تحقیق کی ہے اور تحقیق کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اور اس کے بعد امام کے قول میں کوئی ضعف نظر آیا ہے، انہوں نے پھر امام کے قول کو چھوڑ کر اپنا دوسرا قول اسی مذہب حنفی میں اختیار کیا ہے، اور یہ شرعیت کی بنیاد خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ڈالی ہے، لہٰذا یہ انہی کا فیضان ہے اور انہی کا علمی اور روحانی فیض ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی متعین طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول سامنے لائے کہ فلاں قول فلاں حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے، حدیث بھی لائے اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی لائے، تو اب یہ آج کے دور کے جو مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے جو علماء کرام ہیں، جو فقہاء کرام ہیں، ان کے پاس وہ سامنے لا کے رکھے، اس کی گنجائش موجود ہے اسی اصول کی بنیاد پر۔ یہ بات ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ یہ بات آج بھی بدستور قائم ہے، اس پر ہم قائم ہے، مذہب حنفی قائم ہے، فقہاء احناف اس پر قائم ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات سامنے لائی جائے اور اس کے خلاف کوئی حدیث سامنے لائی جائے اور اس کا موازنہ حدیث کے ساتھ وہ کریں، امام ابو حنیفہ کے اس قول کے پیچھے اور کوئی حدیث تھی یا نہیں تھی، اس کا جواب علماء کرام دیں گے، فقہاء اعظام دیں گے۔ ہمیشہ ہر وقت صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث،
عمل جو ہے ہمیشہ صحیح حدیث پر نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عمل ہمیشہ، اب صحیح حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں 9 بیویوں کو رکھا ہے، یہ تو بات صحیح حدیث میں موجود ہے۔ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں رکھی ہیں ایک ساتھ، ازواج مطہرات 9 کی تعداد میں آپ کے نکاح میں ایک ساتھ رہی ہیں، تو یہ بات صحیح حدیث میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دھڑلے سے میں اس پر عمل کروں گا، کون ہے مجھے روکنے والا، صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور میں نبی کو فالو کروں گا، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے حکم کو مانو اور رسول کو مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت میں، صحیح حدیث کی اطاعت میں 9 بیویاں اپنے نکاح میں ایک ساتھ میں رکھوں گا، دنیا کا کوئی مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہے تو صحیح حدیث، لیکن کیا امت کے لیے یہ قابل عمل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم، اگرچہ صحیح حدیث ہے لیکن یہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، یہ امت کے لیے عام نہیں ہے۔ امت کے لیے عام حکم دوسرا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ حکم ہے۔ اور اگر انصاف نہیں کر سکو تو ایک ہی کافی، وہ حکم، یہ امت کے لیے نہیں ہے۔ صحیح حدیث، یہ ایک مثال میں نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات دونوں ملا کر شب و روز 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، اور فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، لیکن یہ امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب یہ فقہائے کرام کو یہ بات معلوم ہے کہ صحیح حدیث ہونے کے باوجود یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ وہ حکم خاص ہوتا ہے، بعض اوقات کسی خاص فرد کے ساتھ وہ حکم مخصوص ہوتا ہے، اسی میں منحصر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تحقیق ہوتی ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہوتا ہے، اور مجتہد کے لیے اپنی تحقیق پر، مجتہدانہ بصیرت کے مطابق جو تحقیق ہے اس پر عمل کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے، کہ فلاں معاملہ ہے لیکن وہ فلاں کے ساتھ خاص ہے، فلاں وقت کے ساتھ خاص ہے، فلاں زمانے کے ساتھ خاص ہے، فلاں فرد کے ساتھ خاص ہے، فلاں شخص کے ساتھ، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ خاص ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، خصوصیت ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں ٹرمز کے لیے ہے، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، بعد میں جو حکم آیا ہے وہ ناسخ ہے، اور پہلے جو حکم تھا اگرچہ وہ صحیح حدیث میں موجود ہے، اور آج بھی وہ صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث بھی صحیح ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، بعد میں جو حدیث آئی ہے وہ اس نے پہلے والے حکم کو یعنی کالعدم قرار دے دیا ہے، منسوخ قرار دے دیا ہے، بعد میں جو حدیث آئی ہے وہ پہلی حدیث کے لیے ناسخ بن گئی ہے۔ تو کون سی حدیث ناسخ ہے، نسخ کرنے والی، اور کون سی حدیث منسوخ ہے، یعنی جس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور وہ حکم باقی نہیں رہا ہے، اس کا علم فقہائے کرام کو ہے، یہ عام انسانوں کو نہیں ہے۔ آپ کو تو صرف حدیثیں نظر آ جائیں گی، لیکن کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کون سی حدیث کا مطلب کیا ہے، کون سی حدیث میں کون سا حکم بیان کیا گیا ہے کسی خاص علت کی بنیاد پر، اب وہ علت باقی نہیں رہی، ہمارے زمانے میں علت بدل گئی، سبب بدل گیا، اب وہ حکم باقی نہیں رہا، وہ علت پر اس حکم کا مدار تھا، اب وہ علت باقی نہیں رہی لہٰذا وہ حکم باقی نہیں رہا، یا وہ زمانہ بدل گیا، دوسرے ٹرمز کے لیے دوسرا حکم نیا آیا ہے۔ یہ ساری باتیں فقہائے کرام کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے عام انسانوں کے لیے براہ راست احادیث طیبہ کے ذخیرے سے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور عام آدمی جو ہے اس قول کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو غلط قرار دیتے ہوئے صحیح حدیث کو قابل عمل حدیث کے طور پر سامنے لا کر ان کے خلاف زبان طعن دراز کرنے اور گستاخانہ انداز اختیار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا قول منقول ہے، لیکن شرح المہذب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کا یہ قول نقل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت کڑی شرط ہے، یہ ہر ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، بلکہ
جس کو مذہب میں مجتہدانہ بصیرت حاصل ہو، جو خود مجتہد ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حدیث کی روح سے پرکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقابلے میں کبھی کسی حدیث کو ترجیح دے اور ان کے قول کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے مجتہد ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، ریاض الصالحین کے مصنف، یہ تو ریاض الصالحین تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، علمی تحقیقی کارنامے، امام شرف الدین یحییٰ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات شرح المہذب میں ارشاد فرمائی ہے کہ مجتہد ہونا ضروری ہے اس کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان حضرات نے حدیث کو اہمیت غیر معمولی طور پر دی ہے، حدیث کے بغیر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر امام ابو حنیفہ، ایک بڑا ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ پریسکرپشن لکھ کے دیتا ہوں، یہ مریض کے لیے یہ دوائیں لکھ کے دیتا ہوں، اس میں اگر کوئی ایک غلط دوا ثابت ہو تو اس کو کوئی دوا اگر غلط ثابت ہو کہ یہ دوا صحیح نہیں ہے تو اس کو پھاڑ ڈالنا، تو کہ یہ کام کون کرے گا؟ یہ باہر آ کر کوئی دیکھے کہ راستے میں کوئی بیٹھا ہوا، مثال کے طور پر جوتا سی رہا ہے ایک آدمی، اس سے آ کر یہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا یہ دوا غلط ہے لہٰذا اس کو پھاڑ ڈالو، تو یہ بات تھوڑی کہ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اور بڑا FRCS اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر اگر غلط ثابت کر دے تو پھر میں مان جاؤں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ وغیرہ سے دو چار حدیثیں پڑھ کر ہر ایرے غیرے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، امام شافعی کے خلاف، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ زبان طعن دراز کرنا شروع کر دے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کے مذہب کو حدیث کے خلاف قرار دینے کی جسارت کرے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ کام فقہاء کرام کا، ائمہ دین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط فہمیوں سے بچائے اور ان ائمہ دین اور بزرگان جو مجتہد فقہاء کرام اور مجتہد امام ہیں ان کی عظمت دل میں اللہ تعالیٰ قائم فرمائے اور ان کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اس لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔